الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین و افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین اکرم الاولین والآخرین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب و شین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ محترم محتشم حاضرین اور سامعین کرام، بعد از حمد و صلاۃ سرکار دو عالم و حمد باری تعالی، سورہ شورا کی آیت کریمہ مجھے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے اور آپ حضرات کو سماعت فرمانے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں اپنی زندگی یا طبیعت کے ایسے موڑ پر ہوں کہ میں اگر وہ مصائب اہل بیت بیان کرنا شروع کر دوں تو مجھ پہ ایک بے ساختہ ایسا گریہ طاری ہو جاتا ہے کہ پھر میں بیان کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں اہل بیت اطہار کے فضائل اور آج فلسفہ بیان کروں گا کہ رسول اللہ کے نواسے حضرت امام حسن اور امام حسین علیہم السلام نے یہ شہادت کیوں پائی۔ اسے سر الشہادتین کہتے ہیں۔ ہمارے علم ادب کی روشنی میں اس کا نام سر الشہادتین ہوتا ہے، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ چونکہ یہ ایک علمی مسئلہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تک محفوظ رہے، اور یاد رکھیے بنیادی طور پر شان اور مقام جس طرح الحمد سے لے کے والناس تک، بلکہ بسم اللہ سے لے کے والناس تک، جیسے قرآن مجید کی ہر آیت سے شان رسول اللہ کی نظر آتی ہے۔ قرآن مجید کی 6666 کم و بیش آیات ہیں،
جب ہم ذرا گہری نظر سے دیکھتے ہیں ہر آیت سے ہمیں شان مصطفیٰ نظر آتی ہے. چاہے وہ تبت یدا ابی لہب و تب ہی کیوں نہ ہو، فضائل ہمیں آقائے دو عالم کے ہی نظر آتے ہیں. تو ایک آپ جناب کی حدیث شریف ہے، غور سے سنیے گا. وہ ہے کہ حسن و حسین مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں. آپ نے اکثر لکھا پڑھا دیکھا ہوتا ہے الحسین منی وانا من الحسین. سنتے ہیں یا نہیں آپ؟ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے. تو میں کوشش کروں گا اس بنیادی فلسفے کو آپ کی خدمت میں ہدیہ کر سکوں، اور آپ بھی کوشش کیجیے گا اسے سمجھنے کی اور پھر اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے کی. اگرچہ یہ ایک طویل عنوان ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے تھوڑے وقت میں اسے آپ تک پہنچا سکیں. بنیادی طور پر یاد رکھیے گا، جسے فضیلت کہتے ہیں، فضیلت، شان، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو بھی عطا کی ہے، وہ جس نبی کو بھی ملی ہے، جس ولی کو ملی ہے، جس امتی کو ملی ہے، پہلے وہ شان سرکار مدینہ کو ملی ہے، پھر وہاں سے تقسیم ہو کر وہ کسی اور کو ملی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شان تو ہو پر سرکار دو عالم میں نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا کوئی فضیلت تو ہو پر حضور کے پاس نہ ہو. اور صرف یہ ہماری امت کی بات نہیں ہے. جناب آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جس نبی کو جو شان ملی، جو فضیلت ملی، جو درجہ ملا، جو معجزہ ملا، پہلے حضور کو ملا، پھر یہاں سے تقسیم ہو کر کسی اور کو ملا. دوسرے لفظوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک جتنے فضائل، جتنے کمالات اور جتنی شانیں ہمیں الگ الگ نظر آتی ہیں، ان سب کو جمع کر دیا جائے، وجود محمد مصطفیٰ بن جاتا ہے. ہر فضیلت پہلے رسول اللہ کو ملتی ہے اللہ کی بارگاہ سے، پھر وہاں سے آگے فیضان بٹتا ہے، تقسیم ہوتا ہے، پھر آگے چلتا ہے. بلکہ ایک حدیث شریف میں بھی آتا ہے واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. اللہ عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. ایک وہابی کہنے لگا کہ شاہ جی اس سے مراد ہے علم، کیونکہ بخاری شریف میں یہ حدیث باب العلم میں آئی ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضور یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ علم عطا کرتا ہے اور میں علم تقسیم کرتا ہوں. آپ حضرات سوال سمجھ رہے؟ اعتراض یعنی ان کی کوشش یہ ہوتی ہے، وہابیوں کی کوشش ہوتی ہے، کوئی آیت پڑھیں کوئی حدیث پڑھیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح اس سے آپ جناب کی شان کو کم کیا جا سکے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، وہ ہر آیت پڑھتے ہیں صرف اس نیت کے ساتھ کہ شان گھٹائی کس طرح جا سکتی ہے. اور شکر الحمدللہ ہمیں اللہ نے اہل سنت بنایا ہے، ہم آیت اس نیت سے پڑھتے ہیں، ہر حدیث اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ شان مصطفیٰ کس طرح نظر آتی ہے. اتنا ہی فرق ہے.
سنیوں میں اور دوسروں میں صرف اتنا ہی فرق ہے، وہ آیتیں حدیثیں پڑھتے ہیں عیب تلاش کرنے کے لیے، ہم آیتیں اور حدیثیں پڑھتے ہیں اپنے آقا کی شان تلاش کرنے کے لیے۔ یا علی تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ہر وہ فضیلت، ہر وہ شان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے کسی بھی نبی کو ملی، کسی ولی کو ملی، کسی امتی کو ملی، پہلے وہ شان آقا کے پاس آتی ہے، پھر آگے تقسیم ہوتی ہے۔ تو اس مولوی صاحب نے کہا یہ حدیث آئی ہے باب العلم میں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ علم عطا کرتا ہے، حضور سے تقسیم کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر اس کا ثابت یہ ہوگا کہ اللہ صرف علم ہی عطا کرتا ہے اور پھر وہ دیتا بھی کچھ نہیں۔ اگر اللہ صرف حضور کو علم عطا کرتا ہے، وہ علم بانٹتے ہیں اور کچھ نہیں، تو پھر اللہ دیتا بھی کچھ نہیں۔ اور اگر اللہ سب کچھ دیتا ہے تو آقا بھی سب کچھ بانٹتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ہم آ گئے اس منزل پر جہاں آگے بات بڑھنا چاہتی ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح باقی سارے فضائل، فضیلتیں اور شانیں ہوتی ہیں، اس طرح ایک بہت بڑی فضیلت، بہت بڑا درجہ اور شان وہ شہادت بھی ہے۔ جو بھی آپ حافظ صاحب سے سن رہے تھے، شہید ہونا، یہ بھی تو اللہ کی بارگاہ سے ملا ہوا ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ کہیے نا، آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ کیا شہادت درجہ نہیں ہے؟ اتنا بڑا درجہ ہے کہ آپ سن چکے ہو حافظ صاحب سے، وہ ابھی قرآن مجید کی آیات آپ کو پڑھ کے سنا رہے تھے نا، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اسے مردہ کہو بھی نہ اور سوچو بھی نہ۔ چوتھے سپارے میں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اسے مردہ گمان بھی نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ دوسرے سپارے میں جو آیت ہے وہاں حکم ہے اسے مردہ کہو نہ، زبان سے کہنا نہیں۔ اور جو چوتھے سپارے میں آیت ہے وہاں حکم یہ ہے کہ انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا، خیال بھی نہیں کرنا۔ یہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے؟ اچھا پہلے یہ میں آپ کو عرض کر دوں، بتلاؤں میں آپ کو؟ لو یہ بھی سن لیجئے، یہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے کہ کہنا بھی نہیں اور سوچنا بھی نہیں۔ اس لیے حالانکہ وہ نظر آ رہا ہے، تلوار لگی یا بم، گولی کٹ گیا، شہید ہو گیا، تلوار گردن کٹ گئی، اسے کفن پہنایا، غسل تو نہیں ہوتا شہیدوں کے لیے، وہ کفن پہنایا اور دفن کر دیا، اس کی بیوی نے اور شادی کر لی، ترکہ اس کا بٹ گیا، ٹھیک، لیکن قرآن کہتا ہے خبردار وہ زندہ ہے، اسے مردہ خیال بھی نہ کرنا۔ یہ خیال تک پابندی لگا دی، کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، خیال تک پابندی لگا دی۔ کیوں؟ بس یہ بات اچھی طرح سن لیجئے۔ اس کے لیے میں ایک قرآن پاک کی اور آیت کا سہارا لیتا ہوں، یہ تیسرے سپارے کی آیت ہے۔ یہ دونوں آیتیں دوسرے اور چوتھے کی تھی، انہیں آپ تک پہنچانے کے لیے تیسرے سپارے کی آیت کا میں سہارا لیتا ہوں۔ اس میں ارشاد فرمایا الذین ینفقون، جو لوگ خرچ کرتے ہیں، الذین ینفقون، ان کی مثال ایسے ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، روپیہ خرچ کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وہاں تک فی سبیل اللہ جان خرچ کرنا۔ اس آیت میں کہا جو مال خرچ کرتے ہیں، فرمایا ان کی مثال ایسے ہے کمثل حبۃ، جیسے ایک دانہ ہو، گندم کا ایک دانہ ہو، 1 روپیہ خرچ کر دیا، 1 روپیہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں،
فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے گندم کا ایک دانہ ہو، کا مثل حبتن، ایک دانہ گندم کا، انبتت، اسے بو دیا، زمین میں کاشت کیا، انبتت 7 سنابلا، وہ زمین سے اگتا ہے تو اس کے اوپر 7 سٹے لگتے ہیں۔ ایک دانہ بویا، کتنا؟ اوپر کیا لگا؟ کتنے سٹے؟ 7 سنابلا، یہ قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، 7 سنابلا، 7 سٹے لگے، فی کل سنبلتن، ہر سٹے میں 100 حبہ، 100 دانے ہیں۔ اگر بات سمجھ آ رہی ہے تو کہنا چاہیے سبحان اللہ۔ کہا تم نے ایک دانہ بویا، ایک پودا نکلا، اوپر 7 سٹے لگے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر سٹے میں 100 دانے، تو ایک دانے کے بدلے میں ہم نے زمین سے تم نے ایک دانہ جو زمین میں بویا، ہم بدلے میں تمہیں ملے 700 دانے، 7 سٹے، ہر سٹے میں 100 دانہ، تو ایک دانے کے بدلے کتنے ہوئے؟ 700۔ تو فرمایا جس طرح تم ایک دانہ زمین میں بوتے ہو، بدلے میں 700 دانے پاتے ہو، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جو تم 1 روپیہ خرچ کرتے ہو اس کی یہی مثال ہے۔ اب میں آپ کو لے آیا اس منزل پر، اگر اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دیں بدلے میں ملے 700، تو اگر جان دیں اللہ کی راہ میں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ باد، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد۔ اگر یزید کو مردہ آباد نہیں کہنا تو اور کسے کہنا ہے؟ اور اگر آج بھی نہیں کہنا تو پھر کب کہنا ہے؟ مل کر حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ اب میں وہ نتیجہ آپ تک پہنچاؤں، ہاں وہ بھی، لیکن اگر میں وہ بیان کرنا شروع ہو گیا واللہ یضاعف لمن یشاء، تو پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ چلو آخر میں اگر موقع ملا تو یہ بھی کر دیں گے، اگر آخر میں آیا تو پھر وہ بھی۔ یہاں تک یہ بات میں آپ حضرات کو بتلاؤں کہ گمان کرنے پر بھی اللہ نے پابندی کیوں لگائی ہے، اس لیے اب میری طرف دیکھیے گا، جس کے پاس ایک جان ہو، زندہ ہو، جو آپ کے سامنے میں چلتا پھرتا، یا کوئی بچہ ابھی یہ چلتا پھرتا آیا بچہ اور یہاں آ کے بیٹھ گیا، اور اس کی آپ سب کی توجہ بھی ادھر ہو گئی، جس کے پاس ایک جان ہو، کیا اسے کوئی مردہ کہہ سکتا ہے؟ جس کے پاس ایک جان ہو، کیا اسے کوئی مردہ کہہ سکتا ہے؟ تو جس کے پاس 700 جانیں ہیں، اللہ جس کے پاس ایک جان ہو اسے مردہ کوئی نہیں کہہ سکتا، تو جسے اللہ کی بارگاہ سے اسے ایک جان کے بدلے میں 700 جانیں مل جائیں، اس لیے کہا جو قتل ہو جائے اسے مردہ کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، جس کے پاس ایک جان ہو اسے مردہ کہا نہیں جا سکتا، جس کے پاس 700 جانیں ہوں اسے مردہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں آپ کو منبر پر قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، پہلے میں کبھی سنا کرتا تھا کہ فلاں نے کہا یزید استغفر اللہ امیر المومنین یزید، فلاں نے کہا رحمت اللہ علیہ، فلاں نے کہا رضی اللہ۔ اب تو فیس بک کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، ایک دن خالی نہیں جاتا جب اتنی بڑی لمبی داڑھی والا کوئی نہ کوئی بھونک نہیں رہا ہوتا امیر المومنین یزید، امیر المومنین یزید۔ کوئی دن خالی نہیں جاتا جب تک نیا کوئی نہ کوئی بھونکنے والا سامنے نہیں آیا ہوتا اور وہ کہہ رہا ہوتا جی میں ثابت کرتا ہوں وہ امیر المومنین ہے، استغفر اللہ۔
استغفر۔ اب میں آپ کو پہلے یہ بتلا لوں، یہ جسے 700 جانیں مل جاتی ہیں، شہادت مل جاتی ہے، یہ کتنا بڑا درجہ ہے، تو پھر آگے بات بڑھاتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا جس طرح باقی تمام فضائل ہیں اسی طرح شہادت بھی بہت بڑا درجہ ہے جسے یہ ملتا ہے۔ چول پہلے یہ حدیث شریف چھوٹی سی سن لیجئے۔ جب جنت میں جائے گا نا کوئی، تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ پاک اس سے پوچھیں گے تجھے جنت مل گئی، حشر کی کامیابی مل گئی، پل صراط سے گزر آیا، جنت میں داخلہ مل گیا، اور یہ اب ساری جنت تیری اور تجھے دیدار بھی مل گیا، اب اور بول کیا چاہتا ہے؟ کوئی جنتی، اللہ کی عزت کی قسم، میری سرکار کہتے ہیں کوئی جنتی کچھ نہیں مانگے گا سوائے اس کے کہ جو شہید ہو کے گیا ہوگا وہ کہے گا ایک بار دنیا میں بھیج، میں پھر تیرے نام پر شہید ہو کے واپس آنا چاہتا ہوں۔ باقی ہر شہید اپنی جنت پر مطمئن ہوگا، ہر جنتی اپنی جنت پر مطمئن ہوگا۔ پھر جملہ سنو، ہر جنتی اپنی ہر جنت پر مطمئن ہوگا، لیکن شہید کہے گا باری تعالیٰ کیوں؟ وہ کہے گا مجھے ایک بار پھر بھیج، پھر تیرے نام پر تیر لگے، پھر تیرے نام پر تلوار لگے، پھر میری گردن کٹے، میں پھر تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ تو تجھے جنت کی نعمتوں میں وہ مزہ نہیں آ رہا؟ معلوم وہ شہید بتلانا چاہتا ہے باری تعالیٰ تو نے ساری جنتیں دے دی اور میں نے جنتوں کا مزہ چکھ لیا، لیکن جو مزہ تیرے نام پر گردن کٹانے میں آیا تھا، اب میں جو اب تک نہیں بولے یا اب تک جن کا نہیں جی چاہا سبحان اللہ کہنے کے لیے، اب اس جملے پر شاید وہ بھی اپنی حاضری پیش کر لیں صاحب کربلا کو۔ جب عام شہید کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے بھیج، میں تیرے نام پر گردن کٹا کے آنا چاہتا ہوں، تو پھر کربلا والے شہیدوں کا عالم کیا؟ اس لیے پیر وارث شاہ نے کہا تھا کچھ پتا جے وچ میدان کربل۔ تم سمجھتے ہو کہ تلوار لگی، تیر لگا، گولی لگی، بم کا گولا لگا اور شاید بڑی تکلیف کے ساتھ، بڑی درد کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ اس کی جان نکلی ہوگی اور بڑی اذیت کے ساتھ وہ دنیا سے گیا ہوگا۔ کہا تم یہ سمجھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کچھ پتا جے وچ میدان کربل، کس تے حسن دا گرم بازار ہوئے۔ وہ ایک بازار گرم ہوا تھا مصر میں، وہاں دیکھنے والی عورتیں تھیں، نظر آنے والا یوسف تھا، اور حسن ایسا نظر آیا کہ انگلیاں کاٹ دی۔ وہ کہتے ہیں کچھ پتا جے وچ حسن یوسف جدوں نمودار ہویا، چھریاں چلیاں تے کچھ نہ پتا لگا۔ حسن یوسف جدوں نمودار ہویا، اوے کچھ پتا جے وچ میدان کربل کس دے حسن دا گرم بازار ہویا۔ چھریاں چلیاں تے کچھ نہ پتا لگا، ایسا کیف تے ایسا خمار ہویا۔ چھریاں چلیاں تے کچھ نہ پتا لگا، ایسا کیف تے ایسا خمار ہویا، جدوں حسن یوسف جدوں نمو دار ہویا۔ کچھ پتا جے وچ میدان کربل کس تے حسن دا گرم بازار ہویا، جنوں تور تے موسیٰ نہ ویکھ سکے۔ کچھ پتا جے وچ میدان کربل حسن یوسف جب وہ نمودار ہویا، ایسا کیف تے ایسا خمار ہویا، چھریاں چلیاں تے کچھ نہ پتا لگا، ایسا کیف تے ایسا خمار ہویا۔ کچھ پتا جے وچ میدان کربل کس تے حسن دا گرم بازار ہویا، جنوں تو
موسیٰ نہ ویکھ سکے اودا سامنے عین دیدار ہویا جنوں تور تے موسیٰ نہ ویکھ سکے اودا سامنے عین دیدار ہویا تے نبی موسیٰ حضرت موسیٰ نبی شہدا سنے تور دینے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تور پہ چڑھ کے رب دیکھنا چاہتے تھے یہاں کہتے ہیں موسیٰ بھی دیکھنا چاہتا ہے نبی پاک بھی دیکھنا چاہتے ہیں تور بھی دیکھنا چاہتا ہے موسیٰ نبی اب مل کے کنارے لگے گا میرے شعر کے پورا ہونے کے بعد موسیٰ نبی شہدا سنے تور دینے موسیٰ نبی شہدا سنے تور دینے ایتھے این تجلیاں ذات دیاں نالے جلوے محمد دے نور دینے اسے یہ جزاک اللہ اسے یہ جزاک اللہ اور اسے صرف شعر و شاعری نہ سمجھیے گا کہ تھے این تجلیاں ذات دیاں نالے جلوے محمد دے نور دے اسے خالی شعر و شاعری نہ سمجھیے گا میں ابھی آپ کو حدیث سناؤں گا آخر میں چل کر کہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب میں 10 محرم کو دوپہر ظہر کے بعد دیکھا تو سرکار دو عالم سے پوچھا تھا کہاں سے آئے ہیں یہ کیا کیفیت بنی ہوئی ہے تو آپ جناب نے فرمایا قتل الحسین آنفا میں حسین کی قتل گاہ سے آ رہا شہید تو قتل الحسین آنفا میں حسین کی قتل گاہ سے آ رہا میں کربلا سے آ رہا یعنی خالی یہ شعر و شاعری نہیں ہے وہاں جلوہ خدا بھی تھا جلوہ مصطفیٰ بھی تھا بات دور چلی جا رہی ہے میں پھر واپس پلٹتا ہوں یہ میں جملے اس لیے عرض کر رہا تھا کہ شہادت کیا کوئی مذاق ہوتا ہے شہید اتنا بڑا درجہ ہے وہ شہادت پاتا ہے اور پھر کہتے ہیں مجھے بھیج ایک بار پھر واپس اگر آپ جاگ رہے ہو تو میں ایک اور بات چھوٹی سی کر لوں چلو ابھی ٹائم ہے ابھی کافی ٹائم ہے اذان میں ابھی ٹائم ہے یہ ایک بات بھی سن لیجئے یہ جو میں نے کہا نا وہ شہید کہتا ہے جو لطف تیرے نام پر گردن کٹانے میں آیا ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام میں واقعہ نہیں سنانا بس ایک فقرہ ایک جملہ کہنا ہے صاحبان ادب علم کے ساتھ شغف رکھنے والوں کے لیے ایک فقرہ ہے اگر کام آ جائے زندگی میں کبھی جب حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے قرآن پاک کا یہ واقعہ سارا سر سے لے کے پاؤں تک سارا بدن خراب ہو گیا خراب سے مراد کہ وہ خارش زدہ ہو گیا دانے بن گئے پیپ پڑ گئی اور انتہائی تکلیف دہ امتحان تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا اور یہ امام حسین علیہ السلام کا بھی امتحان ہے بس اتنی سی بات ہے اگر شان بڑی ہے تو امتحان بھی بڑا ہے جیسی شان نہیں آپ کو بولنا چاہیے تھا جیسی شان اگر امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اگر امتحان بہت بڑا دیا ان کی شان بھی بہت بڑی تھی اور اگلا جملہ بھی سن لیجئے اگر ان کا امتحان بہت بڑا تھا تو انعام بھی بہت بڑا ہے انعام بھی بہت بڑا ہے جانتی ہو انعام کیا ہے آقا نے اعلان کر کے کہا سیدہ شباب اہل الجنہ یہ میرے دونوں بیٹے حسن بھی حسین بھی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور یاد رکھیے گا کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا سب جوان ہو کر جائیں گے اور جنت میں جو جوان ہوگا اس کے سردار حسین ہیں اب میں یہاں پر ایک نکتہ ہے وہ پھر کبھی جمعے کے وقت بیان کریں گے وہ یہ نہیں کہا وہ ہے اہل الجنہ
حسن و حسین سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، جو جنت کے اہل ہیں۔ یہ سردار ہیں کن کے؟ جو جنت کے اہل ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں انہیں سردار مانتا ہی وہ ہے جو جنت کا اہل ہے، اور جو جنت کا اہل نہیں ہوتا وہ انہیں سردار نہیں مانتا، ان کا رخ محبت یزید کی طرف ہوتا ہے۔ بس جس کا رخ محبت یزید کی طرف ہو، جان لینا یہ اہل جنت نہیں ہے۔ اہل جنت وہی ہے جس کا سردار حسن و حسین ہے۔ اور ایک بیٹے کے لیے نہیں کہا، دونوں بیٹوں کے لیے کہا۔ اب میں پھر واپس اسی منزل پر آتا ہوں۔ کیا شہادت اتنا بڑا درجہ ہے کہ ایک شہید جنت میں جا کر پھر واپس آنا چاہتا ہے کہ تیرے نام پر گردن کٹاؤں، پھر تیری بارگاہ میں آؤں، اور ایک بار نہیں، کیا ایک بار بھیج دے اور پھر شہید ہو کر واپس چلا جائے گا تو مطمئن ہو گیا؟ نہیں، وہ کہتا ہے یا اللہ اگر پوچھ لیا ہے تو پھر میری عرض پوری سن لے، ایک بار نہیں 70 بار۔ یہ حدیث شریف میں نے آپ کو سنا دی، یہ حدیث شریف کا مفہوم میں نے آپ کو سنا دیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب مجھے خدا لگتی کہیے، اب سوچ کر جواب دیجئے، خدا لگتی کہیے، سچ کہیے، سمجھ کر کہیے گا، شہادت اتنا بڑا درجہ ہے، نبیوں کو ملا، بے شمار انبیاء کرام شہید ہوئے ہیں، یہودیوں نے بے شمار انبیاء کرام کو شہید کیا، اور بلکہ پہلے سپارے میں یہ آ گیا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ وہ یہودی، اسرائیل والے، جن کو تسلیم کرنے کے آج کل مشورے ہو رہے ہیں مسقط میں، دیکھیے آگے آگے کیا بنتا ہے، ابھی انتظار کیجئے، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ یہودی قتل کرتے تھے، نبی شہید ہوتے تھے، صحابی شہید ہوتے تھے، اہل بیت شہید ہوتے تھے۔ اتنا بڑا درجہ جو انبیاء کرام کو ملا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام شہید ہوئے، حضرت زکریا علیہ السلام شہید ہوئے، اور کیا آپ کے علم میں ہے، میں وقت نہیں ہے کہ آپ کو بتلاتا، حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کی شہادت، وہ درخت میں انہوں نے پناہ لی تھی، اور بادشاہ جو تھا اس نے دیکھ، شیطان نے بتلا دیا، نبیوں کو دشمن شیطان ہوتا ہے، اس نے کہا اس درخت کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام نے پناہ لی ہے۔ انہوں نے کلہاڑا رکھا درخت کے اوپر اور چیرنا شروع کیا۔ جب کلہاڑا یہاں آیا، سر پہ آیا، اللہ کے نبی نے آہ کی، آواز قدرت آئی، اگر سی کیا تو نبوت سے نام کاٹ دوں گا۔ لیکن جب کلہاڑا چلنا شروع ہوا ایسے، تب انہیں پتہ چلا یہ کدے حسن دا گرم بازار ہے۔ کیا آپ جانتے ہو کلہاڑے آرے کے ساتھ چیر کر 2 حصوں میں کاٹ دیا گیا، پھر وہ خون کس طرح بہا اور کس طرح بند ہوا، وہ ایک الگ داستان ہے، وہ میں بالتفصیل کبھی پھر سنائیں گے۔ صرف اتنا بیان کرنا، آپ کے ذہن میں سوال ڈال رہا ہوں میں ابھی تک، شہادت اتنا بڑا درجہ ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، پھر رسول اللہ شہید کیوں نہ ہوئے؟ رسول پاک شہید کیوں نہ ہوئے؟ یہ سعادت حضور کو کیوں نہ ملی؟ اب میرا سوال آپ تک پہنچ گیا؟ دیکھیے، کم و بیش 3 گھنٹے کے قریب میں نے وقت لگا کر سوال آپ کے ذہنوں میں ڈالا ہے۔ اتنا بڑا درجہ، اتنی بڑی فضیلت شہادت کی، تو کیا سرکار دو عالم کا وجود اس شہادت کی فضیلت سے خالی رہے گا؟ لیکن کیا کریں، اگر شہید ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کا کیا بنے گا جو اللہ نے قرآن میں کیا تھا؟ اے میرے حبیب، جو کچھ ہم آپ کو بتلائیں
بتلا دیا کر، بیان کر دیا کر، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، تیرا اللہ تیری حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ، یہ اعلان ہے قرآن مجید، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تیری حفاظت کرنے والا، خود اللہ، واللہ، خود اللہ۔ جبریل کی ڈیوٹی نہیں ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی نہیں ہے، واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی مدد کرنے کے لیے بدر میں فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کہاں گئے ہوئے تھے، ہیں یہ سلیقہ ہے نا، واللہ یعصمک، خود اللہ تیری حفاظت کرنے والا ہے، الناس، سب لوگوں سے، خود اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اب یہ ذمہ تو اٹھا لیا، اللہ تیری حفاظت کرے گا، تو اگر اللہ حفاظت کرے گا تو پھر شہادت سے تو حضور کا وجود محروم رہ گیا، اور اگر شہید ہو جائیں تو پھر اللہ کے اس جو فیصلہ اللہ نے کیا اور ذمہ اٹھایا میں تیری حفاظت کروں گا، اگر تلوار لگے ابو جہل کی، ابو لہب کی، حضور شہید ہو جائیں تو پھر اللہ کے اس فیصلے کا کیا بنے گا؟ میں تیری حفاظت کروں گا۔ سوال آپ تک پہنچ رہا ہے؟ ابھی آدھا سوال پہنچا ہے، ابھی سوال کا ایک حصہ باقی ہے، وہ یہ ہے کہ شہادت ایک نہیں ہوتی، شہادتیں دو ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام ایک طرح سے شہید نہیں ہوئے، انبیاء دو طرح سے شہید ہوئے ہیں، تلوار کے ساتھ بھی اور زہر کے ساتھ بھی۔ جو زہر کے ساتھ شہادت ہو اسے کہتے ہیں شہادت سری، جو تلوار کے ساتھ ہو اسے کہتے ہیں شہادت جہری۔ دو شہادتیں۔ اب سوال مکمل ہو گیا، اگر حضور کو شہادت سری دے دیتا تو حضور کا وجود شہادت جہری سے خالی رہ جاتا، اور اللہ کی جو حفاظت کا ذمہ تھا وہ بھی ختم ہو جاتا۔ اگر شہادت جہری دے دیتا تلوار سے شہید ہو جاتے، پھر شہادت سری سے حضور کا وجود خالی ہو جاتا اور ذمہ بھی ٹوٹ جاتا۔ اگر یہ دونوں شہادتیں نہ دیتا اور خود حفاظت کرتا تو پھر حضور کا وجود، اللہ کی حفاظت کا ذمہ قائم رہتا، لیکن وجود دونوں شہادتوں سے خالی ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے رب نے اپنا فیصلہ بھی قائم رکھنا ہے، شہادت سری بھی دینی ہے، شہادت جہری بھی دینی ہے۔ کیا انتظام کیا؟ دو بیٹے دیے، ایک حسین ہے، ایک حسن ہے۔ اللہ اکبر، کہو نا یزیدیت مرد آباد کہا کرو، اور آپ کا یہ مرد آباد کہنا، آپ کا یہ دشمنان اہل بیت پہ لعنت بھیجنا، یہ بھی قیامت کے دن آپ کے اتنا ہی کام آئے گا جتنا پڑا ہوا درود کام آئے گا۔ اور یہ بات اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں کہ حق والوں کے دشمنوں سے برات کا اعلان اللہ پہلے کرواتا ہے۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن اللہ کو ایک ماننے سے پہلے لا الہ کہلواتا ہے کہ لات، منات، عزا، ہبل، لا الہ کوئی معبود نہیں، اللہ ہے۔ اللہ کو ماننا بعد میں ہے، اس کے دشمنوں سے برات کا اعلان پہلے کرواتا ہے۔ بات میں نے عرض کر دی ہے۔ معلوم یہ کہ محبت بھی کام آتی ہے، مگر صرف محبت نہیں، ان کے دشمنوں سے برات کا اظہار بھی کرنا ہے کہ اگر ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو اعلان کرنا ہے کہ ساتھ تیرے دشمنوں پہ لعنت بھی بھیجتے ہیں۔ جو بھی حق کے مقابلے میں آتا ہے اس پہ لعنت بھی بھیجنی ہے۔ لیکن میں آپ حضرات کو بھی چل کر بتلاتا ہوں، پہلے میں آپ کو یہ بتلاؤں، اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے، بلکہ قاری صاحب بھی تشریف فرما ہے، عالم دین ہیں، یہ بہتر سمجھتے ہیں، صاحب مطالعہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے 2 دریا جاری کیے، سورہ الرحمن پڑھیے گا جا کے، الرحمن
وہ آگے میں پہلے بھی عرض کرنے لگا تھا، ذرا میں دوستوں کو اپنے ساتھ پہلے ملاؤں پھر مرج البحرین تک پہنچوں، تاکہ میں پہلے انہیں بتلا دوں یہ کہانی کن کی ہے۔ الرحمن پاک ہے وہ اللہ، رحمان ہے وہ پروردگار عالم، الرحمن علم القرآن جس نے قرآن پڑھایا، الرحمن آگے علم القرآن خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ تخلیق انسان بعد میں ہے، تعلیم قرآن پہلے ہے۔ پہلے انسان پیدا ہوتا ہے، پہلے انسان بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر مسجد جاتا ہے، پھر قرآن پڑھتا ہے۔ تخلیق انسان پہلے ہے، تعلیم قرآن بعد میں ہوتی ہے، لیکن یہاں کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یہ تیرے جیسا انسان نہیں ہے، ان کی تعلیم قرآن پہلے ہے، تخلیق انسان بعد میں ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں جن کی تخلیق انسان بعد میں ہے، تعلیم قرآن پہلے ہے؟ یہ کون سا گھرانہ ہے، یہ کون سا خاندان ہے؟ تو میں آپ کو دور نہیں لے کے جاتا، وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، ایک ہی مثال کے ساتھ میں بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ ادھر جبریل امین قرآن پاک کی آیت لے کے اترے، اس نے آ کے کہا، سورہ مریم کی پہلی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد۔ جبریل نے کہا کاف، حضور نے کہا علم تو میں سمجھ گیا۔ کس کو سنا آپ نے؟ پھر سنیے، کاف ہا یا عین صاد، انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات، جن کا علم صرف اللہ کو ہے یا اللہ کے رسول کو ہے۔ یہ بھی ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول کو ہے، وہ بھی تو کہتے ہیں نہیں صرف اللہ کو ہے۔ یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اب تو فیس بک نے کھول کے رکھ دی ہر چیز، وہ کہتے ہیں اسی تو اللہ کو علم ہے۔ جبریل نے کہا کاف، حضور نے کہا علم تو میں سمجھ گیا۔ اس نے کہا ہا یا عین صاد، ہا یا عین صاد، حضور نے کہا علم تو علم تو علم تو علم، میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا۔ جبریل نے ہاتھ باندھ کے کہا میں تو پہلی بار لایا ہوں جسے میں نہیں سمجھا، آپ کیسے؟ آقا نے مسکرا کے کہا تو اب لے کے آیا ہے، میں نے تب پڑھا تھا جب تو ابھی بنا بھی نہیں تھا۔ اللہ اللہ، اب اس گھرانے کی سمجھ آ گئی، اس گھرانے کی رحمتوں کی ہوائیں آ رہی ہیں، رحمت بری ہوائیں آ رہی ہیں۔ اس خاندان کو آپ نے پا لیا، کس خاندان کی بات ہونے لگی ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اور قاری صاحب نے آیت پڑھی تھی، پھر ذرا پڑھیے گا آپ نے کیا کہا تھا ابھی، سن رہے ہیں؟ قرآن پاک کی آیت آپ کو سنا رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین، دو سمندروں کو ملایا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو دریا دو سمندر بہ رہے ہیں، ان کے درمیان ایک پردہ ہے جو ایک کو دوسرے پر یا دوسرے کو پہلے پر غالب نہیں آنے دیتا، اپنی اپنی رفتار سے چلنے دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ فاطمہ یہ نہ کہے میں نبی کی بیٹی ہوں، علی یہ نہ کہے میں اللہ کے گھر آیا ہوں۔ دو دریا بہ رہے ہیں تاکہ فاطمہ الزہرا یہ نہ کہے کہ جب بھی میں آتی تھی رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے، علی یہ نہ کہیں میں وہ ہوں جسے رسول اللہ نے کندھوں پہ کھڑا کیا۔ کوئی ایک دوسرے پر غالب نہ آئے، بینہما برزخ لا یبغیان، درمیان میں ہم نے رسول اللہ کا پردہ کھڑا کر دیا ہے۔ اب یہ دونوں ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان دریاؤں سے دو موتی نکلتے ہیں، ایک لؤلؤ نکلتا ہے، ایک مرجان نکلتا ہے۔ لؤلؤ سبز رنگ کا ہوتا ہے، مرجان سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔
دو شہزادے دیے، دو شہزادے دیے، توجہ کے ساتھ، یہ دونوں شہزادے اس شان کے ساتھ میرے آقا کے پاس ہیں کہ حضور نے کھڑا کر کے لوگوں کو بتلا دیا، کہا سر سے لے کے سینے تک، اور ایک حدیث شریف میں ہے ناف تک، ایک ہی بات ہے، یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں اور دونوں کتابوں میں آتی ہیں، صحیح ہیں میں ہے، سر سے لے کے سینے تک کی حدیث بھی ہے، ناف تک کی حدیث بھی ہے۔ کہا حسن سر سے لے کے ناف تک حسن میری شبیہ ہے، حسن میری صورت ہے، اور ناف سے لے کے قدموں تک حسین میری صورت ہے۔ یعنی دونوں کو الگ الگ کر دیں تو حسن و حسین بنتے ہیں، دونوں کو ملا دیا جائے تو وجود مصطفیٰ مکمل ہوتا۔ کہا سر سے لے کے یہاں تک حسن، یہاں سے لے کے قدموں تک حسین ہوں، بلکہ میرے آقا کبھی کبھی پکڑتے ہیں، ساتھ ملاتے ہیں اور چومتے بھی ہیں، سونگھتے بھی ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، نانے اپنے نواسوں کو چومتے تو ہیں اور آپ بھی چوم رہے ہو، لیکن یہ سونگنا۔ میری سرکار نے مسکرا کے فرمایا یہ جنت کے پھول ہیں، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے ان دونوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، یہ جنت کے پھول ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو قیامت کر دی نا، جنہوں نے فرما دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ۔ اور یہ اللہ نے اس قدر پاک بیٹے دیے ہیں، یہ وجود محمد مصطفیٰ بن کر آئے ہیں۔ اب میرے پاس دلائل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے اور حوالے دینے کا وقت بھی نہیں ہے، لیکن بات میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ چونکہ وجود محمد مصطفیٰ کی صورت بن کر آئے ہیں، اس لیے اسی پاکیزگی کے ساتھ آئے ہیں جس پاکیزگی کے ساتھ اللہ کا حبیب آمنہ کے گھر میں آیا تھا۔ آپ نے سبحان اللہ نہیں کہی، شاید میں بات واضح نہیں کر سکا، جس پاکیزگی کے ساتھ اللہ کا حبیب 12 ربیع الاول کی صبح دنیا میں تشریف لائے، آتے ہی سجدہ کیا، اور کوئی اس وقت تک سجدہ کر نہیں سکتا جب تک پاک نہ ہو۔ اب بات واضح ہو گئی؟ اگر کہو تو میں اگلا جملہ کہوں، حسن و حسین وجود محمد مصطفیٰ کی تکمیل ہیں، اسی پاکیزگی کے ساتھ آئے جس پاکیزگی کے ساتھ آمنہ کے گھر میں اللہ کا حبیب محمد مصطفیٰ آتا ہے۔ حضرت بی بی عائشہ کہتی ہیں ظہر کی نماز پڑھ کے بی بی فاطمہ کے ہاں حسن پیدا ہوا اور عصر کی نماز مصلی پہ پڑھ رہی تھی۔ جس پاکیزگی کے ساتھ حسن دنیا میں تشریف لائے، امی جان کی ایک نماز قضا نہیں ہوئی۔ میں اب صرف اشاروں میں ہی بات کر سکتا ہوں، ہماری بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے 40 دن قریب نہیں آ سکتے، نہ قرآن پڑھ سکتی ہیں نہ نماز پڑھ سکتی، توجہ ہے میرے الفاظ؟ اب اس سے زیادہ میں لفظوں میں تو بات نہیں کر سکتا ہوں، اشارے صرف کر سکتا تھا نا۔ 40 دن نماز پڑھ نہیں سکتی، بی بی فاطمہ تو زہرا نے ظہر کی پڑھی ہے، پھر حسن کو جنم دیا ہے، پھر عصر ظہر کی پڑھی ہے، حسن پیدا ہوئے ہیں، پھر عصر کی پڑھی ہے۔ قسم بخدا حسین بھی اسی پاکیزگی کے ساتھ آئے۔ ام فضل جو حضور کی چچی بھی تھی، اور ایک رشتے میں اور بھی رشتے بنتے ہیں ان کے، چچی چلو چچی ٹھیک ہے، پھر باقی باتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ ام فضل وہ دایا کے طور پر تھی، وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں نے وہ سب کچھ نہیں دیکھا جو اور باقی عورتوں میں دیکھا کرتی ہوں کہ جن سے وہ نماز مصلی کے قریب نہیں جا سکتی، ان کی تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ میرے آقا نے کہا میری بیٹی فاطمہ الزہرا جنت کی حور ہے جسے انسانی وجود عطا کر کے میری بیٹی بنایا گیا۔ یہ جنت کی حور تھی جسے اللہ نے انسانی پیکر عطا کر کے مجھے بیٹی بنا کے دی ہے، لیکن یہ میری سرکار نے صرف بات
سمجھانے کے لیے، پاکیزگی کا حوالہ دینے کے لیے حور کی پاکیزگی بیان کی ہے، ورنہ سچی بات یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے، سنیوں کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے، ساری حوریں مل کر بھی اتنی پاکیزہ نہیں ہو سکتی جتنی پاکیزگی فاطمہ الزہرا کو عطا کی گئی۔ آپ کا حکم ہو تو یہ بھی بات کہہ دوں، قاری صاحب فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور میں آپ کو پہلے یہ تو بی بی فاطمہ کی طہارت ہے، قرآن کہتا ہے تم جنت میں جاؤ گے، تمہیں پاکیزہ بیویاں ملیں گی، وہاں حوروں کو پاکیزہ کہا، تطہیرا نہیں کہا، صرف طہرکم کہا۔ ساری حوروں کے لیے پہلی سے لے کے آخری تک تمام حوروں کے لیے ایک لفظ کہا تطہیر۔ فاطمہ الزہرا کی باری آئی، فرمایا وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ساری حوروں کے لیے ایک لفظ ہے، اکیلی فاطمہ الزہرا کے لیے دو طہارتیں ہیں۔ اللہ میرا خیال ہے آپ سننا نہیں چاہتے شاید، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک اور بات کہہ دوں۔ شان سنو، اللہ ان کے صدقے آپ سب کو جنتیں عطا کرے، سب کے لیے جنتوں کے دروازے کھل جائیں۔ جنتیں اللہ نے حضور کے غلاموں کو انہیں دینی تو اور کس کو دینی؟ کرائے پہ تو نہیں چڑھانی ہے، حضور کے غلاموں کے لیے ہی تو ہیں۔ لو میں ایک ایسا نکتہ بیان کروں، قاری صاحب کا دل بھی خوش ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری سورہ نازل کی ہے اہل بیت اطہار کی شان میں، جب روٹیاں دیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا، ٹھیک ہے نا؟ آگے پوری صورت میں حضرت اہل بیت اطہار کے لیے، مولا علی کے لیے، امام حسن کے لیے، امام حسین کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ لو میں بڑی باریک سی بات کہنے لگا ہوں، شاید حافظ صاحب نے بھی پہلے نہیں سنی، وہ یہ ہے الحمد سے لے کے والناس تک 114 صورتوں میں جہاں بھی اللہ جنت کی نعمتیں بیان کرتا ہے، حوروں کا بیان بھی کرتا ہے، لیکن جب مولا علی کے لیے، حسن و حسین کے لیے جنت کی نعمتوں کا جس صورت میں ذکر کیا، جنت کی ساری نعمتیں بیان کی ہیں، حور کا لفظ نہیں آیا۔ اب آپ میرے پاس تو وقت نہیں ہے، آپ گھر جا کر سورہ حل عطا پڑھ کے دیکھیے گا، ہر نعمت کی جنت ہوگی، کھانے کی چیزیں، کس طرح تکیہ لگائے، کس طرح سونے کے تختوں پر کس طرح بیٹھے ہوں گے، ساری نعمتوں کا ذکر ہے، حور کا لفظ نہیں ہے۔ کیوں؟ باری تعالیٰ کیا تو مجھے بتلائے گا جنت کی ساری نعمتیں مگر حور کا ذکر نہیں کہا، اس لیے اس صورت میں فاطمہ الزہرا کا ذکر آیا ہے۔ جس صورت میں کہا سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر کر دیا ہے، ان نعمتوں میں پھر حور کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں اس سے اگلا نکتہ بھی کہہ دوں آپ کو، اگر یاد رکھو تو کہہ دوں۔ قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دی ہے۔ اس سے مراد کون ہے کوثر سے؟ بی بی فاطمہ۔ میں واقعہ تو نہیں بیان کر سکتا، حضور کا بیٹا فوت ہو گیا، لوگوں نے تانا دیا، آواز قدرت آئی ہم نے آپ کو کوثر یعنی فاطمہ دی ہے۔ نہیں میں پھر کہنے لگا ہم نے آپ کو کوثر دی ہے، پھر تیسری بار سنو اور مل کے بولنا، ہم نے آپ کو کوثر دی ہے۔ اب جاؤ الحمد سے لے کے والناس تک
پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، میں دیکھ چکا ہوں اگر فاطمہ کو کوثر کہا پورے قرآن میں دوبارہ کوثر کا لفظ نہیں آیا۔ یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ، یاد میرے مالک جو جو تیرے نام کے نعروں پر جواب دے رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں قیامت کے دن دامن رحمت عطا فرما دینا۔ جس نے خوش ہو کر امام حسن و حسین کا ذکر سنا قیامت کے دن اسی خوشی اور مسکراہٹوں کے ساتھ حشر کے میدان میں لے آنا۔ اس پاکیزگی کے ساتھ اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے، اسی پاکیزگی کے ساتھ عطا کیے جس پاکیزگی کے ساتھ اللہ کا حبیب دنیا میں آیا تھا۔ ایک حسن ہے، ایک حسین ہے، پرورش نبی پاک کے گھر میں ہو رہی ہے، رسول اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں آذان دی ہے؟ میں نے کہا آپ کا کیا خیال؟ وہ کہتے ہیں میں تحقیق کر رہا ہوں، کہیں بھی رسول اللہ نے خود کھڑے ہو کر اذان نہیں کہی، کیونکہ حضور نے کیسے کہنا تھا اشہدو ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ، حضور نے خود تو نہیں کہا، بدر میں بھی نہیں کہا، احد میں بھی نہیں کہا، کسی غزوے میں بھی نہیں کہا، حضرت بلال سے کہا، حضرت محذورہ سے کہا اور لوگوں سے کہا، خود حضور نے اذان نہیں کہی ہے۔ تو میں نے کہا آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے؟ کیا کہتا ہے کہیں ثابت ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا؟ میں نے کہا میری طرف سے بھی ایک جواب لے جائیے، کہیں اور کہی ہے یا نہیں کہی؟ ایک بات بتلا دیتا ہوں، حسن کے کان میں بھی کہی ہے، پھر حسین کے کان میں کہی۔ اور یہ دونوں شہزادے اور گڑتی دی، میرے آقا نے خود اپنی زبان رسالت چسا کے انہیں گڑتی عطا فرمائی ہے، زبان رسالت کی گڑتی عطا فرمائی ہے۔ ان کی حیا کا عالم کیا ہوگا؟ یہ گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں نے بیان کیا تھا، پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا کہ مدینہ شریف ایک یہودی عورت تھی اور بہت فاسق تھی، فاجر تھی، بے حیا تھی۔ مدینہ شریف کی سب سے بے حیا عورت تھی وہ یہودی عورت، معروف مشہور تھی، جس نے مثال بھی دینا ہوتی نا گندگی کی، بے حیائی کی، اس کی مثال دیتے تھے، وہ فلانی عورت، مثال لوگ دیا کرتے تھے۔ میرے آقا ایک دن لنگر کھا رہے تھے، سامنے سے گزری، سرکار دو عالم کے چہرے کو دیکھا، پھر واپس پلٹی، پھر دسترخوان پہ بیٹھ گئی اور پھر ہاتھ آگے کرتی ہے، ہاتھ آگے کر کے کہا مجھے بھی عطا کیجئے۔ حضور کھانا کھا رہے تھے، روٹی کھا رہے تھے، سب دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے لقمے تناول کر رہے تھے۔ ایک لقمہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پکڑا ہوا تھا، سالن کے ساتھ لگایا، منہ میں ڈال کے حضور چبا رہے تھے، ہاتھ آگے کہتے ہیں مجھے بھی دیجئے۔ میرے آقا نے روٹی پکڑی، اوپر سالن رکھا، آگے کی، کہتے ہیں نہیں یہ نہیں یہ، کہتی ہے یہ جو ہاتھ سے دے یہ نہیں مجھے چاہیے، مجھے اگر لگ کر دینا ہے، مجھے اگر تبرک عطا کرنا ہے تو یہ لقمہ جو منہ میں ہے، جو چبایا ہوا ہے۔ میرے سرکار نے اس یہودیہ خاتون کی طرف دیکھا اور پھر لقمہ نکالا اور پھر اس کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ پتہ نہیں آپ کاش ہاتھ میں رکھ دیتے تو حیثیت اور ہو جاتی۔ آقا نے وہ لقمہ اس خاتون کے منہ میں ڈال دیا، جیسے ہی لقمہ حضور کا چبایا ہوا اس یہودی بے حیا عورت کے پیٹ میں اترا، اس نے آنکھیں بند کر لی اور زبان سے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد۔ وہ عورت جس کی آنکھ کبھی بند نہ ہوئی تھی، اس کی ایسی آنکھ میری سرکار کا لقمہ کھایا ایسی بند ہوئی، پھر کسی نے کھلی نہیں دیکھی۔ اور اب لوگوں نے مثال دینی ہوتی تھی حیادار عورت کون سی ہے، تو اسے تبرک کیا ملا تھا؟ صرف اللعاب دہن جو روٹی کے اس لقمے کے ساتھ لگا ہوا تھا، روٹی کے ساتھ لعاب دہن لگا کے دے دیں، یہ شان ہے۔ تو اگر
حسن و حسین کے منہ میں زبان رکھ دیں۔ مردباد۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک واقعہ بچپن کا بھی سن لیجئے، پھر میں آپ کو جوانی پہ لیے چلوں گا، پھر ہم شہادت پہ لے آئیں گے آپ کو۔ وہ یہ ہے کہ جن کی تعلیم، جن کی تربیت میرے آقا فرما رہے ہوں گے، مولا علی شیر خدا اور بی بی فاطمہ الزہرا جن کی پرورش کر رہی ہوں گی۔ اب آپ کو یاد آ رہا ہے کہ رسول اللہ نے انہیں کنیز کیوں نہیں دی تھی؟ بی بی فاطمہ الزہرا گئی تھی نا، مجھے بھی کنیز دے دیجئے، اور پھر اپنے ہاتھ دکھائے کہ پانی لا کر آٹا گوندھ کر گھر کے کام کاج کر کے یہ دیکھیے نشان پڑ گئے ہیں، اور پانی بھی لاتی ہوں اور یہ بھی نشان پڑ گیا ہے مشق کا۔ میرے آقا نے کہا سب کچھ کے باوجود تسبیح پڑھا کر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کنیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آٹا تو گوندتی ہے، پانی تو لاتی ہے، کھانا تو پکاتی ہے، حسین کو کھلاتی ہے۔ اگر کنیز پالے گی تو کربلا نہیں جا سکے گا، ورنہ حضور چاہتے تو جنت سے حوریں منگوا کے دے سکتے تھے، لیکن کہ نہیں، اگر کنیز کی گود میں پلے گا پھر کربلا آباد نہیں کر سکے گا۔ کربلا آباد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پرورش فاطمہ الزہرا کی گود میں ہو۔ امام حسین علیہ السلام ہے، اور یہ حضرت امام حسن، ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دونوں، بے شمار واقعات ہیں بچپن کے، میں وہ بھی نہیں سناتا، آپ سب نے سنے ہوئے ہیں۔ رات کو انشاءاللہ العزیز مالک نے توفیق بخشی، زندگی بخشی، تو رات آج میں انشاءاللہ العزیز امام پاک کے فضائل واقعات وہاں کالج روڈ پر جامع مسجد سراج المساجد، جہاں میں پہلے جمعہ پڑھاتا تھا، وہاں میرے بیٹا حافظ امین الحسنات شاہ صاحب جمعہ پڑھاتے ہیں، وہاں انشاءاللہ العزیز رات کو عشاء کی نماز کے بعد 9:15 بجے میری حاضری ہے، تو وہاں میں انشاءاللہ باقی ان کے فضائل بچپن کے وہاں میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا۔ اور یہ دونوں بچے ہیں، میری سرکار نے جو تربیت کی ہے نا، ذرا اس کا اعجاز دیکھیے، اس کی شان دیکھیے، اعجاز تربیت مصطفیٰ دیکھیے۔ ایک 5 سال کے ہیں، 6 سال کے ہیں، سال کا فرق تھا۔ مسجد میں تشریف فرما ہیں، ایک بابا جی آگے سفید داڑھی ہے میری طرح، وہ آئے بیچارے اور بیٹھ کے وضو کرنا شروع کر دیا۔ امامین کریمین سعیدین شہیدین دونوں بھائی دیکھ رہے تھے کہ یہ ہمارے نانا جان کا امتی ہے، اور فلاں دور کہیں علاقے سے یہ بدو ہے آیا ہے، اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگے ہیں۔ انہوں نے وضو کیا، وضو خراب کر دیا۔ وضو کا طریقہ ہے نا، پہلے کلی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر چہرے کو دھونا ہے، پھر بازو دھونے ہیں، پھر مسح کرنا ہے، پھر پاؤں دھونے ہیں، ایک ترتیب ہوتی ہے۔ انہوں نے ترتیب آگے پیچھے کر دی۔ اب میں غور کے ساتھ میری بات سنیے گا، بابا جی نے وضو غلط کر دیا، دونوں بھائی دیکھتے رہے۔ جب بابا جی وضو کر کے اٹھے، دونوں بھائی قریب پہنچے، بابا جی کو سلام کیا، بابا جی نے سلام کا جواب دیا، دونوں سے پیار کیا، سر پہ ہاتھ پھیرا، شفقت کا ہاتھ پھیرا، حال احوال پوچھا۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے کہا، بابا جی ہم دونوں بھائی ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم وضو کر کے آپ کو دکھائیں کس کا وضو صحیح ہے، آپ ہمارا وضو دیکھ کر بتلائیے گا ہم دونوں میں کس کا وضو نانا جان کے وضو کے برابر ہے، مطابق ہے۔ وہ کہتے دکھاؤ، میں ابھی بتلا دیتا ہوں۔ ایک بھائی بیٹھے، انہوں نے بالکل رسول پاک والا وضو کیا۔ دوسرے بیٹھے، انہوں نے بابا جی والا وضو کیا۔ بابا جی اب بتلائیے کس کا وضو صحیح ہے۔ بابا جی کو سمجھ آ گئی شہزادوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، دونوں کو سینے سے لگایا، کہا تم دونوں کو ٹھیک ہے، میرے ہی غلط تھا۔ یہ ہے وہ، لیکن اگر پکڑ کے کہتے ہو بابا جی یہ کیا کر رہے ہو، تو پھر وہ نتیجہ کبھی نہ نکلتا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تربیت نے اب نتیجہ پیش کیا ہے۔ یہ دونوں شہزادے جوان ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت امام حسین گھر میں تشریف لائے،
آپ کی خادمہ تھی، اس کا بیٹا تھا جس کا نام تھا سلیمان بن رزین. یہ وہ شخص ہے جو امام حسین علیہ السلام کی طرف سے قاصد بن کر کوفے گیا تھا امام مسلم بن عقیل سے پہلے. سلیمان بن رزین، اس کا قصہ بھی باقاعدہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، احادیث روایات میں، اور پھر اسے بھی ابن زیاد نے قتل کروا دیا تھا. سلمان بن رزین کی ماں کی بات میں آپ کو سنانے لگا. وہ گھر میں رہتی تھی، خادمہ تھی. صبح اٹھی اور امام پاک کے باغیچے سے گھر میں جو پودے لگے ہوئے تھے ایک ایک پھول توڑا، جمع کیے اور گلدستہ بنایا. اتنی دیر میں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے 2-4 ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھ کے گھر میں داخل ہوئے. اس خادمہ نے جو کنیز تھی، لونڈی یعنی غلام تھی، اس نے گلدستہ پیش کیا. امام پاک کے باغ سے اتارے ہوئے پھولوں کو گلدستہ بنا کے پیش کیا. امام نے گلدستہ پکڑا، اسے سونگا اور پھر کہا جا تو آزاد ہے. اللہ اکبر. جو ساتھ آپ کا دوست کھڑا تھا وہ کہتے اے امام، کیا ایک پھول ایک گلدستے کے بدلے آزاد کر دیا؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا اس نے اپنی حیثیت سے دیا تھا. اس نے اپنی حیثیت سے دیا، ہم نے اپنی شان سے کیا. اس کی حیثیت ہی یہ تھی کہ ہمارے باغ سے پھول پیش کرتی، مگر ہماری شان یہ تھی اسے بہتر تحفہ دیتے. یہ کون ہے؟ یہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام. اور امام حسن علیہ السلام کی ایک بات بھی سنا دوں، آپ کی خدمت میں عطیہ کر دوں. بہت سارے واقعات ہیں، لیکن اب چونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہے، چونکہ اذان کا وقت قریب ہو رہا ہے، ختم شریف بھی پڑھنا ہے اور نماز کے فوراً بعد لنگر تو تیار ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ بقیہ 10 منٹ جو رہ گئے ہیں ان میں ہم اپنی بات کو مکمل کر کے ختم شریف پڑھ کے لنگر آپ تک پہنچائیں. دعا مانگیں، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. اس لیے بقیہ گفتگو انشاءاللہ رات مالک نے وہاں صحت زندگی بخش. اب سے بیٹھیے 2 منٹ، ابھی بیٹھیے تھوڑا سا بیٹھیے 5 منٹ، میں بات مکمل کروں، ایک نتیجے پر پہنچو، پھر میں آپ کو بھیجوں گا. وہ میری طرف آپ بات سن لیجئے گا. یہ 2 شہزادے، جہاں بات پہنچی تھی وہ یہ تھی کہ میرے آقا نے کہا حسن حسین مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں، میں حسین سے ہوں. حدیث یاد آ گئی نا؟ اس منزل پر ہم نے آنا ہے. اور بات یہاں پہنچی تھی کہ اللہ نے رسول اللہ کے وجود میں شہادت قائم کرنے کے لیے، شہادت کا درجہ دینے کے لیے 2 بیٹے دیے. شہادت 2 طرح کی ہوتی ہے، شہادت سری اور شہادت جہری. اب توجہ کے ساتھ سنیے. اگر شہادت سری مل جاتی تو حضور کا وجود شہادت جہری سے خالی رہ جاتا اور اللہ کا کیا ہوا وعدہ بھی ٹوٹ جاتا. اگر شہادت جہری ملتی تو شہادت سری سے محروم رہ جاتے اور اللہ کا وعدہ حفاظت بھی ٹوٹ جاتا، ختم ہو جاتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ یہ کیا، 2 بیٹے دیے. شہادت سری کا آغاز بھی حضور کے وجود سے کیا، شہادت جہری کا آغاز بھی حضور کے وجود سے کیا. شہادت سری کا آغاز کر دیا کس طرح؟ حضور خیبر سے واپس آ رہے تھے، ایک یہودیہ عورت نے آپ کا کھانا پکایا، اس میں زہر ملا دیا. حضور کے سامنے کھانا آیا، گوشت آیا، آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستی کا گوشت یعنی بکرا، بکری، لیلا، مینڈھا کی اگلی ٹانگ، دستی کا گوشت حضور شوق سے تناول کرتے تھے. اسے پتا تھا، اس نے زہر ملایا، سامنے رکھ دیا. ایک آپ جناب کے ایک صحابی تھے، حضور نے ان کو ساتھ ملایا، سامنے بٹھایا، کھانا شروع کیا. ایک لقمہ حضور نے لیا، انہوں نے کہا شروع کیجئے. اس نے لقمہ لے لیا، کھا لیا.
پھر دوسرا کھا لیا. میرے آقا نے لقمہ توڑا, کھا لیا, اس میں زہر تھا, اندر چلا گیا. دوسرا لقمہ توڑا, کیا, پھر رکھ دیا اور اس خاتون سے کہا ادھر آ. وہ آئی. اب نے فرمایا کیا تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے کہا آپ کو کس نے بتایا ہے؟ اب توجہ رکھیے گا میرے الفاظ پر. تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے. وہ کہتی ہے آپ کو کس نے بتایا ہے؟ قسم بخدا میرے آقا نے یہ نہیں کہا مجھے اللہ نے بتلایا, مجھے جبریل نے بتلایا. میرے آقا نے گوشت کی طرف اشارہ کر کے کہا مجھے اس نے بتایا. اب آپ تھک چکے ہو تو میں زیادہ وقت نہیں آپ کا لیتا. سبحان اللہ کہنے والوں, کبھی بکری کی دستی کٹی ہوئی, پکی ہوئی, بھنی ہوئی بھی بولتی ہے. کیا بات ہے. بکرا, دمبا, کٹا ہوا گوشت, پھر پکا ہوا, بھنا ہوا. لیکن کیا حضور جھوٹ کہہ رہے تھے مجھے اس نے بتلایا؟ دستی تو نہیں بولتی. بکری بھی ہوتی تو زبان بولتی ہے, لیکن اگر نہ بولا ہوتا گوشت آمینہ کا لال کبھی نہ کہتا, کیونکہ میرے آقا جیسا سچا کوئی نہیں. کہو ہمارے حضور جیسا سچا. تو کیا وہ گوشت بولا, کسی اور نے سنا, کسی اور کو سنائی دیا, کوئی لفظ تھے ہمیں نہیں پتا, مگر میں اتنا کہہ سکتا ہوں جو بغیر لفظوں کے, بغیر زبان کے گوشت کا کہا ہوا سن سکتا ہے, وہ ہمارا درود و سلام بھی سن سکتا ہے. یا رسول اللہ میں سارے نہیں بولے, میں دیکھ رہا ہوں سب حضرات کی زبان نہیں کھلی میرے اس جملے کے ساتھ, پتہ نہیں کیوں. تو چلو میں اب اگلی بات بھی کہہ دیتا ہوں. یہ تو ایک لقمہ کھایا تھا, زہر کا اثر اندر آ گیا. کیوں؟ تاکہ شہادت سری دی جا سکے. شہادت سری دی اندر آ گیا. لیکن جس نے سامنے بیٹھے 2 لقمے کھا لیے تھے, اب تو سبحان اللہ بھی کہنا گوارا نہیں کرتا, اپنے آقا کی شان سن کر تو ہاتھ اٹھانا گوارا نہیں کرتا, اور نعرے پر کبھی کہہ دیتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جو زبان واہ واہ کہنا گوارا نہیں کرتا. میں اچھی طرح جانتا ہوں کتنی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, لیکن میں اس کی بات آپ کو سنا دیتا ہوں جس نے 2 لقمے کھا لیے تھے, وہ مر گیا. اللہ کی عزت کی قسم وہ مر گیا. لیکن میں آپ کو وہ بیان آپ کے کانوں میں ڈال دوں گا. وہ صحابی رسول شہید ہو گیا, وہ 2-3 لقمے کھا کے مر گیا, لیکن ابھی مرا نہیں تھا, اس کو زہر اثر کر گیا, رنگ اس کا نیلا ہو گیا, پیلا ہو گیا. آقا نے فرمایا کیا تجھے پتہ نہیں چلا تھا زہر ہے؟ کہتے اللہ کی قسم مجھے پتہ چل گیا تھا. میری سرکار نے کہا پھر تو نے الٹی کیوں نہ کر دی, تو رک کیوں نہ گیا؟ حضور اس لیے آپ نے کہا تھا کھا. آپ نے کہا تھا کھا, آپ نے کہا تھا اجازت ہے. اور جب میں نے 2 لقمے کھائے مجھے پتا چل گیا یہ زہریلا ہے, اس میں زہر ہے, مگر میں نے سوچا اگر یہاں الٹی کروں گا حضور آپ کا دل خراب ہوگا. میں نے کہا مر جاتا ہوں, حضور کا دل خراب نہیں کر سکتا. ادرکنی فی سبیل اللہ, یا علی ادرکنی فی سبیل. وہ جانتا بوجھتا ہوا. اب بیان تو ہم نے کر دیا, جس میں طاقت ہے وہ لگائے الزام خودکشی کا. چل ہیں حضور میں نے سوچا اگر میں یہاں قے کر دوں گا
اگر یہاں میں کھایا ہوا الٹ دوں گا تو وہ اندر سے کھانا باہر نکلے گا تو آپ کا جی مقدر ہوگا، آپ کی طبیعت پریشان ہوگی، اچھا نہیں لگتا کہ بندہ الٹی کر دے کھائے ہوئے کے پاس۔ تو حضور میں نے سوچا آپ کا دل پریشان ہو، آپ کا جی متلائے میری الٹی اور قید دیکھ کر، میں نے کہا مجھے شہید ہو جانا گوارا ہے۔ یہ میں پھر کبھی آپ کو سناؤں گا کہ ایک نے پانی پیا تھا یہ کہہ کر کہ میٹھا بھی تو تیرے ہاتھ سے پیا ہے، وہ میں کبھی پھر انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا، اور اس کا پھر کیا نتیجہ نکلا۔ اب یہی بات پوری کیجئے۔ وہ میرے اللہ نے شہادت سری کا آغاز کر دیا، صرف جان نہ نکلنے دی، اس زہر سے جان، کیوں؟ اگر جان نکل جاتی تو وعدہ الہی ٹوٹ جاتا، اور شہادت سے سری تو مل جاتی، شہادت جہری سے وجود خالی رہ جاتا۔ آغاز کر دیا، اختتام نہیں کیا۔ اور پھر غزوہ احد میں جنگ ہو رہی ہے، اگر تلوار لگتی، جس طرح باقی 70 لوگ شہید ہو گئے بشمول حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر شہید ہو جاتے، تلوار لگتی شہید ہو جاتے، پتھر لگتا شہید ہو جاتے، تو شہادت سری سے بھی خالی رہ جاتے، وعدہ بھی ٹوٹ جاتا۔ پتھر آیا اور دانت پہ لگا، تو سامنے والے 2 دانتوں میں سے دائیں طرف کے دانت کا ایک کنارہ، اور امام نووی نے لکھا ہے بائیں طرف کے دانت کا بایاں کنارہ الگ ہو گیا، جسم سے الگ ہو گیا، خون نکلا، جان نہ نکلی۔ اگر جان نکل جاتی تو شہادت جہری مل جاتی، وعدہ بھی ٹوٹ جاتا، شہادت سری بھی نہ ملتی۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ چوٹ بھی لگی، حملہ بھی ہوا، جسم کا ایک عضو الگ بھی ہوا، خون بھی نکلا، صرف جان نہ نکلی۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ لیکن یہاں میں آپ کو عرض کر دوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کو پتھر لگا اور دانت مبارک حضور کا نکل گیا یا ٹوٹ گیا، اور بعض کتابوں میں نے پڑھا ہے لکھا 4 دانت نکل گئے۔ نہ، ایسا نہیں ہے، ایک کنارہ شہید ہوا، نتیجہ اس کا یہ نکلا ہو۔ اگر سارا دانت نکل جائے تو چہرے میں عیب آ جاتا ہے، میری سرکار کا چہرہ عیب دار نہیں، بے عیب ہے۔ تو وہ جو جسم کا ایک چاہے چھوٹا سا عضو ہو، جو حکم کل کا ہوتا ہے وہی جز کا ہوتا ہے۔ ایک کنارہ، ایک چھوٹا سا کنارہ دانت کا یہاں سے چپ پر ہلکی سی اتری، لیکن چہرہ عیب دار ہونے کی بجائے جیسے سچے موتی کا کنارہ ٹوٹے اور وہاں سے شعائیں نکلنا شروع ہو جائیں، وہاں سے شعائیں نکلنا شروع ہو گئی، اور حضور کا چہرہ عیب دار ہونے کی بجائے مزید روشن ہو گیا۔ اب بات پوری ہو رہی ہے، کیا؟ اللہ نے شہادت سری کے لیے اس یہودیہ عورت کے زہر کا انتظام کیا، شہادت جہری کے لیے غزوہ احد میں حملہ کروایا، دانت کا کنارہ بھی شہید کروایا، خون بھی نکلا، حملہ بھی ہوا، لیکن جان نہ نکلی، تاکہ وعدہ بھی قائم رہے، دوسری شہادت بھی قائم رہے۔ اللہ نے دونوں شہادتیں دینے کے لیے اور اپنا وعدہ قائم رکھنے کے لیے وعدہ بھی قائم رہا، مگر شہادت سری کے لیے امام حسن عطا فرمائے، اور شہادت جہری دینے کے لیے امام حسین عطا فرمائے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو ظالموں نے زہر کے ساتھ شہید کیا۔ اس وقت جب دیکھا نا، یہ 40 ہجری کا زمانہ تھا اور سال شروع ہو چکا تھا، اور دیکھا معاویہ نے کہ میرے بعد اگر میں مر گیا تو میرے بعد لوگ دوبارہ امام حسن علیہ السلام کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیں گے،
تو بعض لوگ ایسی بات کرتے ہیں، میں کتابیں پڑھتا ہوں، کبھی کبھی سوچتا رہتا ہوں، اپنے بیٹوں کو بھی کئی باتیں بتلاتا ہوں. ایک صحابی ہیں، چلو ان کا نام ہے مغیرہ. وہ کسی بات پر معاویہ ان سے ناراض ہوئے، برا بھلا کہا، گالیاں والیاں دیں. 5 منٹ کے بعد مغیرہ نے معافی شافی مانگی اور ایک جملہ کہا. مجھے اچھی طرح پتہ ہے یہ جملہ سب کے کام نہیں آئے گا، لیکن جن کے کام آئے وہ مجھے دعا دیجیے گا. گالیاں سن لی، چپ ہو گئے. سیاستدان دیکھیے کیسے تھے. معاویہ بھی بڑا چالاک آدمی تھا، لیکن اس کا مشیر باہر گیا، پھر اندر آیا، پاس بیٹھا اور آ کے کہتا ہے، اے امیر المومنین، اگر آپ فوت ہو گئے تو آپ کے بعد ہم تو پھر محروم ہو جائیں گے آپ کے وجود سے، آپ کی خلافت سے. تو آپ مہربانی کریں اپنے بیٹے یزید کو جانشین بنا دیں تاکہ آپ کی برکت قائم رہے. یہ کہا باہر نکل آیا اور باہر آ کر اپنے دوستوں سے کہتا ہے، جیسے ہی معاویہ نے یہ بات سنی وہ سوچ میں پڑ گیا کہ ہاں مجھے واقعی اپنا جانشین یزید کو بنا دینا چاہیے. باہر آ کے مغیرہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے، میں معاویہ کی ٹانگ ایک ایسے شکنجے میں پھنسا آیا ہوں، اب یہ قیامت تک اسے نکل نہیں سکتا. اور واقعتاً معاویہ نے یزید کو جانشین کھڑا کر دیا اور آج تک وہ سلسلہ قائم ہے. یزید نے امام حسین کو شہید کروا دیا اور وہ سلسلہ، وہ ٹانگ جو پھنسی تھی وہ آج کے قیامت تک نہیں نکل سکتی. اس نے یہ کام اس سے کروایا تھا. جب انہیں پتہ چلا کہ میں مر جاؤں گا تو لوگ امام حسن کو اپنا خلیفہ کام کر لیں، اس نے ایک چکر چلایا اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دیا، اور زہر کے ساتھ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام شہید ہو گئے. ان کی شہادت کی داستان بھی نہایت المناک ہے، ان کے جنازے کا قصہ بھی نہایت المناک ہے، ان کی تدفین کا قصہ اس سے بھی المناک ہے. لیکن اہل بیت اطہار نے صبر کیا، خاموش رہے. امام حسن شہید ہو گئے. پھر وہ جو امام حسن شہید ہوئے وہ اصل میں رسول اللہ کی شہادت سری کا درجہ تھا. اور پھر 10 محرم کے دن آج کا دن تھا اور یہی وقت تھا، اور امام حسین کربلا میں تھے اور گھوڑے پر تھے اور تلوار آپ کی چل رہی تھی. جب آپ کے بھائی، آپ کے بھتیجے، آپ کے بیٹے، آپ کے صحابی، رسول اللہ کے صحابی شہید ہوئے پڑے تھے، جب امام حسین علیہ السلام اپنے 30 سالہ بھائی حضرت عباس بھی دے چکے تھے، جب اپنا 18 سال کا بیٹا بھی قربان کر چکے تھے، جب 9-10 سال کا قاسم بھی قربان کر چکے تھے، جب 9-10 سال کے اون محمد قربان کر چکے تھے، نہیں جب 6 ماہ کا شہزادہ علی اصغر بھی قربان کر چکے تھے، تب امام گھوڑے پر سوار ہوئے اور ذوالفقار حیدری ہاتھ میں ہے اور اس قوت کے ساتھ حملہ کر رہے تھے کہ دیکھنے والوں کو یوں پتہ چلتا تھا جیسے حسین کا بازو نہیں ہے، آسمان کی بجلیاں حسین کے بازو میں آ گئی ہیں. یوں لگ رہا تھا جیسے امیر حمزہ کی قوت امام حسین کے بازو میں آ گئی ہے، اور حسین کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی قلب لشکر کر، کبھی ساقہ پر، کبھی میمنہ پر، کبھی میسرہ پر حسین حملہ کرتے ہیں اور سینکڑوں یزیدیوں کو واصل جہنم کر رہے تھے. ان کا خیال یہ تھا ابھی تلوار رک جاتی ہے، مگر حسین کی تلوار رک نہیں رہی تھی. ان کا خیال یہ تھا تھکا ہوا ہے، تلوار رک جائے گی، پر حسین کی تلوار نہ رکی. حسین کی تلوار کو ان کی پیاس نہ روک سکی، ان کی بھوک نہ روک سکی، شہزادہ عباس کا شہید ہونا نہ روک سکا، علی اکبر کا قتل ہونا نہ روک سکا، اون محمد کا قتل ہونا نہ روک سکا، 6 ماہ کے شہزادہ علی اصغر کا قتل ہونا حسین کی تلوار کو روک نہ سکا. انہیں پتا تھا ابھی خیموں کو جلا دیا جائے گا، مگر تلوار نہ رکی. انہیں پتا تھا مخدرات عصمت ابھی بے پردہ ہو جائیں گی، مگر تلوار نہ رکی. انہیں پتا تھا میرے ان خواتین کو ابھی قیدی بنا لیا جائے گا، مگر تلوار نہ رکی. وہ جان رہے تھے کہ بھوکا پیاسا شہید ہونے والوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں گے، مگر ان کی تلوار نہ رکی. سینکڑوں ہزاروں کوفیوں کو واصل جہنم کر رہی تھی کہ پھر آسمان نے دیکھا یکا یک حسین کی تلوار رک گئی.
یہ بغیر کسی وجہ کے رک گئی، بغیر کسی سبب کے رک گئی؟ یہ حسین کی تلوار کیوں رک گئی ہے؟ یہ حسین گھوڑے سے کیوں زمین پر آ گیا ہے؟ اسے کس نے روک دیا ہے؟ حسین کی تلوار کو جسے کوئی نہ روک سکا تھا، وہ تلوار رک گئی کیونکہ ان کے کانوں میں نماز عصر کی اذان کی آواز آ رہی۔ تو جس حسین پاک کی تلوار کو میدان کربلا میں شہزادوں کا قتل ہونا، شہزادوں کا خون نہ روک سکا، جسے بھوک پیاس نہ روک سکی، جسے خیموں کا جلانا نہ روک سکا، جسے گھوڑوں کا لاشوں کو پامال کرنا نہ روک سکا، حسین پاک کی اس تلوار کو نماز عصر کی اذان نے روک دیا۔ حسین پاک گھوڑے سے اترے اور سجدہ ریز ہوئے، نماز میں پہنچے، سجدہ ریز ہوئے۔ وہ سجدے میں سر رکھے کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ رضاً بقضائک و تسلیما لامرک، رضاً بقضائک و تسلیما لامرک۔ اے میرے رب، اے میرے اونچی شان والے، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سب پاکیزیاں تیرے لیے ہیں، سب حمد تیرے لیے ہے، سب بلندیاں تیرے لیے ہیں۔ رضاً بقضائک، میں تیری قضا پہ راضی ہوں، میں تیرے امر کو تسلیم کرتا ہوں، کیا تو بھی راضی ہے؟ آواز قدرت آ رہی تھی، حسین سب کا، چاروں طرف سے آواز آ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے حسین میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، میری عبادت کے لیے مسجدیں بنیں گی، تیری شہادت کے لیے محفلیں سجیں گی، سجود میرا ہوگا، درود تیرا ہوگا۔ اے حسین، حسین، اور چاروں طرف سے آواز آ رہی تھی، کربلا کا ایک ذرہ آواز دے رہا تھا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ انبیاء کا، وہ اولیاء کا، وہ اتقیاء کا، وہ اسخیاء کا، وہ صوفیوں کا، قلندروں کا۔ حسین گر نہ شہید ہوتا، آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ حسین اللہ کا سپاہی، جس کی ٹھوکر میں بادشاہی، حسین وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا جس کا عنوان ہے شہادت، شہید زندہ تا قیامت۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سب کہو، سب کہو، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ اے حسین ابن علی تم پہ سلام، کہو تم پہ سلام۔ اے حسین ابن علی، اے حسین ابن علی، تم پہ لاکھوں رحمتیں، لاکھوں۔ اے شہیدان محبت کے امام، لال گوں لال بدن لال چمن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، تو نے دھو ڈھالے جبین ملت بیضا کے داغ۔ تو اگر اسلام کا دل ہے تو ایمان کا دماغ، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے۔ جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے، جن کا تو یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کا سر انور شمر نے کاٹ کر ایک نیزے کی نوک پہ بلند کیا، اور خواتین کو اس مقدرات عصمت کے قافلے کو لے کر کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ انشاءاللہ العزیز بقیہ کچھ گفتگو آج رات کریں گے، بقیہ گفتگو انشاءاللہ العزیز